العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على سائر أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر عزیزان گرامی، مرتبت میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آج کے بانیان مجلس ساجد عباس اور حسنین عباس کے مرحومین مرحومات، جن میں کافی سارے نام لکھے ہوئے ہیں، ثواب ان کا مجلس کا ثواب باقر حسین، کنیز فاطمہ، غلام نبی، اللہ رکھی، محمد ابراہیم، فضل بی بی اور اس گھر کے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں ان تمام تر کے اصحاب ثواب کے لیے اور مومنین و مومنات مرحومین مرحومات کے اصحاب ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین مرحومات کو جوار محمد و آل محمد میں اعلیٰ مقام عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے روزی رزق میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات جہاں جہاں پر بھی ذکر محمد و آل محمد برپا کر رہے ہیں، سننے والے پڑھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں مجالس امام حسین علیہ السلام کی اپنی نا نظر آنے والی آنکھ سے حفاظت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا میں زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں بے اولاد جولیوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں پر بھی مراکز دینیہ قائم ہیں، مومنین و مومنات انہیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بانیان امام بارگاہوں اور مسجدوں مدرسوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خصوصاً اس ادارے کو چلانے والے مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں اس فرش عزا کے وارث اپنی آخری حجت ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو سلسلہ وار اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے. مسلسل جس آیہ مجیدہ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 132 ہے، جس میں خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم. اسی بات کے اوپر حضرت ابراہیم نے وصیت کی، یعقوب اور حضرت یعقوب نے وصیت کی،
اپنی اولادوں کو کیا وصیت کی؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہماری اولادوں، اے ہمارے بیٹوں، اے ہماری بیٹیوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تب تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ آیت کی ظاہر کو دیکھتے ہوئے، ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ وصیت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو کر رہی ہیں، لیکن بالعموم قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری فرد کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ اللہ اس آیت کے ذریعے سے تمام انسانیت تک یہ میسج پہنچوا رہا ہے، ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا دین سکھا دینا کہ وہ حالت اسلام پہ مرے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری مثال؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو دین اسلام کی صورت میں ہم تک پہنچا، اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو ہم تک کنورٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جن ہستیوں کی مدد لی وہ 6 ہستیاں ہیں، ان میں سے 3 مرد ہیں، 3 خواتین ہیں۔ یہ موضوع کسی اور جگہ میں پڑھ چکا، شاید بعض حضرات نے سنا بھی ہو کہ اللہ نے جن 6 ہستیوں کے ذریعے سے اس دین کو چلانے کے لیے مصطفیٰ کی مدد کا انتظام کیا، ان میں سے 3 مرد تھے، 3 عورتیں تھیں۔ جو 3 عورتیں تھیں ان میں سے پہلی خاتون کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور دوسری خاتون جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کی اس دین کی تبلیغ کے لیے مدد اور نصرت کی، اس ہستی کا نام، اس شہزادی کا نام سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا۔ اور تیسری بیوی جس کے ذریعے سے اللہ کا یہ دین، جس کی مدد و نصرت کے ذریعے سے اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچا، وہ شہزادی کونین کی بیٹی جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور جن 3 مردوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کی اس دین کی تبلیغات کے لیے مدد فرمائی، اللہ کے دین کی تبلیغات کی نصرت کے لیے جن 3 مردوں کو اللہ نے چنا تھا، ان میں سے پہلے مرد کا نام ہے ابو طالب، اور دوسرے مرد کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور تیسرے مرد کا نام ہے حسین علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی علی رضا بھائی قصیدہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ تو یزید زادہ ہے، یہ علی زادہ ہے، یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ تو یہاں پہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، اسی وقت یاد آ گیا تھا، آپ کی زحمتوں، آپ کی محبتوں کی نظر، آپ کی سماعتوں کی نظر ابھی کرنے جا رہا ہوں وہ جملہ کہ تاریخ اسلام کے اندر جناب ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 مردوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، مقابلے میں ابو سفیان نے بھی 2 مردوں کی پرورش کی۔ جن 2 مردوں کی پرورش ابو طالب نے کی، ایک محمد الرسول اللہ بن کر سامنے آیا، دوسرا علی ولی اللہ بن کر سامنے آیا، اور جن 2 مردوں کی ابو سفیان نے تربیت کی، ایک حاکم شام بن کر سامنے آیا، ایک یزید بن کر سامنے آیا۔ ان 2 مردوں کی وجہ سے اللہ کے دین کو نصرت اور اشاعت ملی، کونے کونے میں ان 2 مردوں کی وجہ سے اللہ کا دین پھیلا، اور ان 2 کی وجہ سے اللہ کے دین کو بڑے نقصانات ہوئے کہ ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے آج بھی حلال زادہ یہی کہتا ہے یزید تیری جد پہ لانا۔ جی عزیزان گرامی قدر، آپ متوجہ ہو گئے، گفتگو کا ایک مرحلہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے آج
کہ جن دو مردوں کی تربیت جناب ابو طالب نے کی، اور جناب ابو طالب کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، میں جملے پہلے کہہ چکا۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک جملہ میں کہتا چلوں کہ عام فہم مسلمانوں کے اندر معروف یہی ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا تھا۔ نصرت پیغمبر تو کی، پرورش پیغمبر تو کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ در حقیقت ابو طالب کی دشمنی نہیں کہتے، ابو طالب سے دشمنی نہیں ہے انہیں دشمنی ہے ابو طالب کے اس لال سے جس کی تلوار کے وار سے ان کے آبا و اجداد مارے گئے۔ حقیقت میں انہیں دشمنی ہے امیر کائنات سے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا توجہ فرمائیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نعوذ باللہ مومن نہ تھے، اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، ابو طالب کے حرم کے لیے اپنے آپ میں شگاف ڈال کے بتلا رہا ہے کہ ابو طالب کی عظمت کیا ہے۔ حیدر کی ولایت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو۔ ابو طالب کو کافر تو کہا پر اتنا بھی نہ سوچا اللہ نے دیا رستہ کافر کے حرم کو۔ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح تو پڑھایا تھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ بندہ خدا وہ کس طرح سے نکاح کا خطبہ پڑھ سکتا ہے جو خود ہی مومن یا مسلم نہ ہو؟ تو عزیزان گرامی قدر، گفتگو بہت ساری ہے اس مورد کے اندر، اور جملہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، پچھلے سال کی مجلس کا ایک جملہ ہے کہ جناب ابو طالب کی عظمت کی انتہا یہ ہے کہ ابھی دین الہی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کا اعتراف نہیں لیا تھا، ابھی میرے نبی نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ ابو طالب کے ایمان کی منزلت کو محسوس کیجئے، اس زمانے میں بھی جب ابھی اسلام کا کوئی کلمہ نہیں تھا، جب اسلام کا کوئی تعارف نہیں تھا، پہلے دین کے اوپر قائم تھے جناب ابو طالب، جو پیغمبر سے پہلے کا دین تھا، اور اس دین کی تبلیغات یہ تھی کہ دین اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اعلان سے پہلے ہی جو اپنی ذات کے اوپر شراب کو حرام کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں، ابھی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا نہیں، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام کی بصیرت اور ایمان کا درجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنے اوپر شراب کو حرام کرتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جناب ابو طالب علیہ السلام اس باعظمت شخصیت کو کہتے ہیں جس کی آغوش میں پیغمبر پلے تو اللہ کہے کہ جب تمہیں آغوش کی ضرورت تھی تو میں نے تجھے اپنی آغوش عطا کی۔ یعنی جناب ابو طالب کے ایمان کا اندازہ لگائیے، جس کی آغوش کو، جس کی گود کو اللہ اپنی گود کہے، اس کا ایمان کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور دوسری طرف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو جب جتنے مال کی ضرورت پڑی تو بی بی نے ہاتھ نہیں روکا۔ میں ایک جملہ عرض کروں، اگر اسلام کی تاریخ سے یعنی تاریخ اسلام سے، اس تاریخ سے جس کا آغاز
پیغمبر گرامی مرتبہ سے ہوا اور قیامت تک چلے گی. اس تاریخ سے دو ہستیوں کی محنت کو نکال لیں، پھر مجھے اسلام کو اپنے سٹرکچر کے اوپر کھڑا کر کے دکھائیں. اگر اسلام کو ابو طالب کی مدد اور نصرت اولاد کی صورت میں نہ ملتی تو اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اگر اسلام کو خدیجہ کی دولت کی سپورٹ نہ ملتی تو اسلام کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اسلام پروان چڑھا ہے انہی دو ہستیوں کے ذریعے سے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد. اور جناب ابو طالب کے ایمان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. اچھا آج کل کے زمانے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ دشمنی دار ہو، کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جائے، اس ملک میں کسی ملک میں، پاکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، جہاں بھی رہتا ہے، جھگڑا ہو جائے، دشمنی والا بندہ ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ہو جائے، میری اولاد بچ جائے. جملے پہ غور فرمائیے گا. دشمنی دار بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کیونکہ میں دشمن دار بندہ ہوں، اگر کوئی میرے گھر پہ حملہ کر دے تو اس حملے کی وجہ سے مجھے نقصان ہو تو ہو جائے لیکن میری اولاد بچ جائے. ابو طالب کے ایمان کا اندازہ لگائیے، جو اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر رہا، اپنے بیٹے کو اٹھا کے نبی کے بستر پہ سلاتے تھے، نبی کو اٹھا کے بیٹے کے بستر پہ سلاتے تھے. میرا علی جاتا ہے تو چلا جائے، اللہ کا مصطفیٰ بچ جائے. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے اپنے نبی کی اس دین کی تبلیغات کے لیے مدد اور نصرت کی ہے، ان ہستیوں میں سے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف میرے حبیب نے ایک مرتبہ مسلسل روایات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اسلام کی پہلی دعوت سے لے کے حجت الوداع کے آخری خطبے تک میرا نبی اشارہ کر کے اٹھا کے حتیٰ کہ بازو اٹھا کر بھی دکھلاتا رہا، لوگوں سمجھ جاؤ میرے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ راہ نجات پہ چل سکو تو علی کی بیعت پہ رہنا، علی کی ولایت پہ رہنا، علی کا دامن چھوڑ نہ دینا. اور اگر اجازت دے تو غدیر کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. امیر کائنات نے اپنے نبی کے ذریعے سے جن فضیلتوں کو اس دنیا کے اوپر عیاں کیا، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا مقام ہے غدیر خم کا میدان. آیت نہیں پڑھوں گا، ساری روایت بھی نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرنی ہے کہ جس شخصیت کے ذریعے سے اللہ نے اس اسلام کی تبلیغات کے لیے میرے اور آپ کے نبی کی مدد کی، اس شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میرے نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کا ہاتھ بلند کر کے بتلا دیا، فضلوا علیا انہ اولی من بعدی من ذکر و انثی. علی کی فضیلتوں کا اقرار کر لو، یہ میرے بعد ہر مرد سے بھی افضل ہے، ہر عورت سے بھی افضل ہے. یعنی میرے نبی نے ایک جملے کے اندر ہمیں بتلا دیا کہ میرے بعد اگر کسی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اگر کسی کی ولایت کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے تو وہ علی ہے. یہ میرے ہر صحابی سے بھی افضل ہے، میری ہر زوجہ سے بھی افضل ہے. فضلوا علیا انہ اولی الناس من بعدی، کہ یہ لوگوں میں سے میرے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہستی ہے. اور عزیزان گرامی مرتبت، امیر کائنات علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. شاید کچھ حضرات کو یہ روایت پہلے سے سننے میں آ چکی ہو، ان سے معذرت کے ساتھ. میرے نبی نے اپنے وسیع کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، اصحاب کی جماعت سے مخاطب تھے میرے نبی. اصحاب پیغمبر محفل پیغمبر میں تشریف فرما تھے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، معاشر اصحابی، اے میرے صحابہ کے گروہ،
اے میرے صحابیوں، ان اللہ جل جلالہ یأمرکم بولایت علی ابن ابی طالب. بڑے آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، ورنہ جلدی جلدی نعرہ مروا کے بات ختم بھی میں کر سکتا ہوں. فرمایا معاشر اصحابی ان اللہ جل جلالہ یأمرکم بولایت علی ابن ابی طالب. او میرے صحابیوں، اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں کہ علی کی ولایت کے اوپر آ جاؤ، علی سے محبت کرنا. والاقتداء بہ، صرف محبت ہی نہیں کرنی بلکہ علی کی پیروی بھی کرنی ہے. اور فرمایا فَهُوَ وَلِيُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْ بَعْدِي، جب میں مصطفیٰ تم میں نہ رہوں تو یہ تمہارا امام بھی ہے، تمہارا ولی بھی ہے. اور فرمایا لا تخالفہ فتکفروا ولا تفارقوا فتضلوا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی علی کی مخالفت میں نہ آنا ورنہ کفر میں چلے جاؤ گے. نبی بتلانا یہ چاہتے ہیں جہاں سے آئے ہو کہیں وہی نہ چلے جانا، اس لیے کہ جو بھی علی کی مقابلے میں آتا ہے وہ کفر ہوتا ہے. آپ ذرا متوجہ ہو جنگ خندق کے میدان کی طرف میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا جب عبداللہ عمر ابن عبد ود مولا کائنات کے سامنے آیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ کفر ہے، وہ باطل ہے. اور فرمایا نہ تو اس کے مقابلے میں آنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، وَلَا تُفَارِقُوا فَتَضِلُّوا، اور نہ ہی اس سے جدا ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی نہ علی کی ولایت چھوڑنا نہ علی کی اتباع چھوڑنا. اور پھر فرمایا ان اللہ جل جلالہ جعل علیا علما بین الایمان والنفاق. اللہ نے علی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ علی ایمان اور نفاق کے درمیان، ایمان اور بغض کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت کا نام ہے. یعنی اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو علی کا تذکرہ کر کے دیکھ لے. اصحاب پیغمبر یہی تو کیا کرتے تھے. میں روایت پہلے بھی بیان کر چکا گزشتہ مجالس کے اندر. اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقون ببغض علی ابن ابی طالب، ہم منافقوں کا پتہ علی کے بغض سے لگاتے تھے. ہم اپنی مجلسوں کے اندر علی کا تذکرہ کرتے تھے جن کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ موالی نہیں ہے، یہ منافق ہے. اور پھر فرمایا فمن احبہ کانا مؤمنا، جو علی سے محبت کرے گا وہی حالت ایمان میں ہے. مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرے گا. وَمَنْ أَبْغَضَهُ كَانَ مُنَافِقًا، جو علی سے عداوت رکھے گا وہ منافق ہوگا. یعنی محبت علی سے وہی کرے گا جو مومن ہے، بغض وہی کرے گا جو منافق ہے. یہاں پر مجھے میرے مولا کا ایک فرمان یاد آ گیا کلمات اختصار نہج البلاغہ کے اندر. مولا کائنات کی محبت ذریعہ ہے، کرائیٹیریا ہے، ترازو ہے اس بات کا کہ مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتی ہے. اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ حلق فیہ رجلان محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں دو طرح کے بندے ہلاک ہوں گے. ایک وہ جو مجھے میری حد سے بڑھا دے، ایک وہ جو مجھے میری حد سے گرا دے. پوچھا گیا مولا آپ کی حد کیا ہے؟ کہا ہم خالق نہیں ہیں اور مخلوق سے ماورا ہیں. یعنی نہ ہم اللہ ہیں نہ ہم مخلوق جیسے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. اور اسی روایت کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا فَهُوَ مَوْضِعُ السِّرِّ وَعَيْبَةُ عِلْمِي وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي إِلَى اللَّهِ أَشْكُو ظَالِمِهِ أُمَّتِي. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امیر کائنات علیہ السلام میرے بعد میری
ذریت میں سے میرے علم کے وارث ہیں اور میرے خاندان والوں میں سے میرے جانشین ہوں گے، اور جو لوگ میرے امت میں سے ان پر ظلم کریں گے. یہ جملہ پیغمبر گرامی مرتبت کا انتہائی توجہ طالب ہے کہ جو افراد میری امت میں سے علی پہ ظلم کریں گے میرے جانے کے بعد، میں مصطفیٰ اللہ سے ان کی شکایت کروں گا. جس کے بارے میں پیغمبر شکایت کر دیں اس کا ٹھکانہ سب جانتے ہیں کیا ہوگا. تو ولایت حیدر اور اتباع حیدر اساس ہے مذہب اسلام کی. بن حب حیدر عبادت فضول ہے، یہ قول قوی ہے اور فرمان رسول ہے. جو ہونا نہیں تجھے روز محشر سرخرو، تو پھر تو وہی کر جو تجھے قبول ہے. عزیزان گرامی قدر، ولایت حیدر اساس اور بنیاد ہے مذہب اسلام کی. اس ولایت کے بغیر نہ انسانوں کا گزارا ہو سکتا ہے اور نہ غیر انسان مخلوق کا گزارا ہو سکتا ہے. اور امیر کائنات نے زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو انسانیت کے اسلوب سکھائے ہیں. انسان کو انسان بن کے جینا کیسے ہے میرے مولا نے زندگی کے ہر پہلو میں کر کے دکھلا کر بتلایا کہ ایسے زندگی گزارنی ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وصیت کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارا موضوع وصیت ہے، اگر آپ کے اذہان میں ہو، مجھے تو یاد ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، تو وصیت کے عنوان سے کچھ زحمت آپ کو دینی ہے تاکہ مقصد کربلا کہیں فوت نہ ہو جائے. مقصد کربلا دنیا تک پہنچانا میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اسی باب کے عنوان سے وصیت امیر کائنات علیہ السلام بیان کرنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الاتام فلا تغیو افواہہم ولا یازعو بحضراتکم. امیر کائنات فرماتے ہیں دیکھو یتیموں کے حق کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا. کتنا خیال ہے انسانی معاشرت کا امیر کائنات کو کہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو یتیموں کے حق میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ کا نوالا چھن جائے، اور ایسا نہ ہو کہ انہیں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن وہ بھوکے رہ جائیں. وصیت امیر کائنات اس ہستی کی وصیت جس کے فضائل کی انتہا ہے، جس کی فضیلتیں لامحدود ہیں. اور فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کبھی انہیں پہننے کو لباس ملے اور کبھی وہ بغیر لباس کے گھومتے رہے. یعنی مولا یتیموں کے بارے میں اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں وصیت فرما رہے ہیں. یہ وصیت مولا کی جو میں آپ کو مسلسل بیان کر رہا ہوں، جس کے کچھ جملے روز، یہ اس وقت کی وصیت ہے جب امیر کائنات کو ضربت لگ چکی تھی. کیونکہ میں آغاز میں آپ کو بتا چکا، اگر آپ لوگ متوجہ ہوں، اگر ذہنوں میں ہو، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ روایت کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو چوتھے تاجدار ولایت نے، پانچویں تاجدار ولایت نے یہ فرمایا تھا کہ یہی سوال ہم میں سے 11 کے 11 اماموں نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنی اولادوں سے کیا تھا. امیر کائنات بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یتیم بچہ لباس پہنے اور دوسرے دن بغیر لباس کے گھومتا رہے. اور کہا کہ یتیموں کی سرپرستی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پورے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے. یعنی مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انفرادی فریضہ نہیں ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے. جو جس قدر قدرت اور استطاعت رکھتا ہو وہ اس قدر یتیموں تک پہنچانے کی کوشش کرے. اور پھر فرمایا کہ کیونکہ انہیں کھانا کھلانے پلانے
کپڑے اور اچھی زندگی کی سہولتیں دینے والا ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس لیے یہ معاشرتی ذمہ داری ہے۔ یتیم کہتے کسی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا انشاءاللہ، جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو اور نہ ہی کوئی ذریعہ روزگار ہو، نہ پیسہ کما سکتا ہو، ایسے لوگوں کو امیر کہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھول نہ جانا۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ یتیموں کی پرورش کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا کہ کہیں کسی کا یتیم بچہ پرورش نہ ملنے کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک نہ جائے۔ اگر بھٹک گیا کوئی جسے ہم جانتے ہیں تو اس میں ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، امیر کائنات نے زندگی کے آخری مرحلے میں یتیموں کی کفالت کا حکم دیا اور بتایا کہ یتیموں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک روا رکھنا ہے۔ لیکن تاریخ کربلا کے اندر آپ دیکھیے حسن کے یتیم کا کیا حشر کیا ہے۔ عزیزو، ان لعینوں نے کسی طرح سے بھی اس ہستی کا، اس شہزادے کا لحاظ نہیں کیا۔ عزیزارو، ایک جملہ میں مصائب کے باب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ جناب قاسم جب میدان میں گئے نا تو قاسم تھے، جب واپس آئے تو مقسم تھے۔ قاسم اور مقسم میں فرق یہ ہوتا ہے عزادارو، قاسم اسے کہتے ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ صحیح و سالم ہو، اور مقسم اسے کہا جاتا ہے عزادارو جس کے بدن کے ٹکڑے ہو چکے ہو۔ یعنی جب قاسم میدان میں گئے تو صحیح و سالم بدن کے ساتھ تھے، جب میدان سے واپس آئے تو زہرا کے لال حسین نے کہیں سے قاسم کا سر اٹھایا، کہیں سے قاسم کا بازو اٹھایا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، جناب قاسم روز عاشور اپنے چچا حسین سے موت کی اجازت مانگنے جاتے ہیں۔ عزادارو، اگر بھائی کی اولاد زندہ ہو اور بھائی زندہ نہ ہو تو بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میری اولاد پہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو آ جائے، میرے بھائی کی نشانی کو کچھ نہ ہو۔ بس عزادارو، قاسم جیسے ہی مولا حسین کے پاس موت کی اجازت مانگنے گئے، مولا حسین نے اجازت نہیں دی۔ عزادارو، قاسم روتے بلکتے خیمے مولا حسین سے واپس چلے جاتے ہیں کہ کچھ دیر بیٹھ کے تنہا سوچ رہے ہوتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ جب میرا 3 سال کا سن تھا، میرے بابا حسن موجود تھے تو انہوں نے میری کلائی کے اوپر، میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹا، جب کبھی میرے بھائی حسین پہ مشکل آئے اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور اس تعویذ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، قاسم بیٹا جب تم اپنے چچا حسین کے پاس موت کی اجازت مانگنے جاؤ، اجازت نہ ملے تو بار بار اجازت مانگنا، تمہیں حسین اجازت دے دے گا۔ بس عزادارو، جناب قاسم مولا حسین سے موت کی بار بار اجازت مانگتے رہے، بالآخر اجازت موت ملی۔ عزادارو، ایک جملہ سنتے چلنا، جناب قاسم میدان کربلا میں اہل مقتل نے لکھا ہے کہ صرف 14 سال کی سن مبارک تھا ان کا۔ 14 سال کا بچہ کسی سے کیا جنگ لڑ سکتا ہے عزادارو؟ لیکن جناب قاسم کی جنگ کے حوالے سے روایات میں یہ ملتا ہے
کہ جب حسن کا یتیم میدان جنگ میں گیا تو کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو کسی نے پیچھے سے وار کر کے ان کا سر زخمی کر دیا۔ عزادارو جیسے ہی جناب قاسم کے سر اقدس پہ وار ہوا، قاسم ذوالجناح سے زمین کربلا میں آتے ہوئے کہتا ہے ادرکنی یا حسین، مولا حسین میری مدد کو آئیے۔ عزادارو روایت یہی کہتے ہیں کہ مولا حسین بھوکے شیر کی طرح جناب قاسم کے پاس پہنچے، بپرے ہوئے شیر کی طرح جناب قاسم کے پاس پہنچے۔ مولا حسین جناب قاسم کے پاس جیسے ہی پہنچے نا عزادارو، حمید ابن مسلم روایت بیان کرتا ہے کہ جب حسین ابن علی اپنے بھتیجے قاسم کی لاش پہ پہنچے تو ہر طرف سے فوج اشقیہ نے ایک ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ اس ایک ساتھ حملہ کرنے کی وجہ سے خاک کربلا فضا میں اڑنے لگی۔ جب خاک کچھ نیچے تھمی تو میں نے دیکھا حسین قاسم کے لاشے کو سینے سے لگائے ہوئے خیام کی طرف جا رہے ہیں۔ جب خیام میں پہنچ گئے نا عزادارو، قاسم کی ماں نے پوچھا حسین مولا کیا میری قربانی قبول ہو گئی؟ مولا حسین نے کہا قاسم کی ماں، میرے بھائی کی زوجہ، اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب